الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقت نور کو بے نور کر دیتا ہے، وقت نور کو بے نور کر دیتا ہے، ہنسنے والوں کو رونے پر مجبور کر دیتا ہے، ہنسنے والوں کو رونے پر مجبور کر دیتا ہے. کون چاہتا ہے اپنوں سے دور ہونا، کون چاہتا ہے اپنوں سے دور ہونا، مگر وقت سب کو مجبور کر دیتا ہے. لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی، لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی، جو وقت کو پہچان سکا اس نے دنیا گوائی. اگر فرصت ملے پانی کی تحریروں کو پڑھ لینا، اگر فرصت ملے پانی کی تحریروں کو پڑھ لینا، ہر ایک دریا ہزاروں سال کا افسانہ لکھتا ہے. صدر محفل قابل عزت اساتذہ اکرام اور مہمان گرامی اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج مجھے بہت زیادہ خوشی ہے کہ مجھے اس قابل عزت تقریب میں اور اپنے والد محترم صاحب کے سامنے بات کرنے کا موقع ملا ہے. سامعین محترم، آج میں حضرات کے سامنے جس موضوع پر چند معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں وہ ہے وقت کی اہمیت. وقت اللہ کی ایک ایسی عام نعمت ہے جو امیر و غریب، عالم و جاہل، چھوٹے بڑے سب کو یکساں ملی ہے. وقت کی مثال کرکراتی دھوپ میں رکھی ہوئی برف کی اس سلسلے سے دی گئی ہے جس سے اگر فائدہ اٹھایا گیا تو فائدہ رہا، ورنہ وہ تو بہرحال پگھل ہی جاتی ہے. سامعین محترم، وقت میں یوں تو 3 حروف ہے مگر در حقیقت میں یہ بہت ہی انمول خزانہ ہے. جو کوئی وقت کی اہمیت کو سمجھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اپنے قیمتی وقت کو فضول کاموں سے اپنے قیمتی وقت کو وقت کا پابند بنا لیتا ہے تو ترقی و کامرانی خود آگے بڑھ کر اس کی قدم چومتی ہے. لیکن اس کے برعکس جو کوئی وقت کی اہمیت کو سمجھنے میں ناکام رہ جاتا ہے اور اپنے قیمتی وقت کو فضول کاموں میں گوا دیتا ہے تو ایسا شخص وقت کی بربادی کے سبب ذلت و رسوائی کے گڑھے میں اس طرح گرتا ہے کہ اس کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہتا. سامعین محترم، جو قوم وقت کی قدر کرنا چاہتی ہے وہ صحراؤں کو گلشن میں تبدیل کر سکتی ہے، وہ عناصر کو مسخر کر سکتی ہے، وہ فضاؤں پر قبضہ کر سکتی ہے، وہ زمانے کی ضمانت کی عدد سنبھال سکتی ہے، وہ پہاڑوں کی جگر پاش کر سکتی ہے، وہ ستاروں پر کمندیں ڈال سکتی ہے. لیکن جو قومیں وقت کی قدر کرنا نہیں چاہتے، ایسی قومیں غلامی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے، دین اور دنیا دونوں اعتبار سے خسارے میں رہتی ہے. وقت کا ضیاع ان کے ہاتھوں میں کشکول خدائی کما لیتا ہے. سامعین محترم، ذرا سوچ لیجیے اگر ہم نے بھی وقت کی قدر کی تو ہم بھی اپنے زمانے کے امام ابو حنیفہ، امام محمد، امام شافعی، امام بخاری، علامہ ابن جریر رحمہ اللہ جیسے بن سکتے ہیں. لیکن صد افسوس ہم نے وقت کی قدر نہیں کی. ہم قلبخانوں، سینما ہالوں، نجی مجلسوں، رقص و سرور کے محفلوں میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. ہمارا کتنا ہی قیمتی وقت غیبت، نکتہ چینی، بہتان اور بتحاشا انہی میں ضائع ہو جاتا ہے. توجہ، ہم اخلاق میں، علوم و فنون میں، سائنس و ٹیکنالوجی میں، معاشرات، تشکیلات و ایجادات میں اقوام عالم سے پیچھے رہ گئے ہیں. ہماری اس بستی و ادبار کی بہت بڑی وجہ وقت کا ضیاع اور ان کا غلط استعمال ہے. سامعین محترم، امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ علم کے مطالعہ ان کی طبیعت ثانیہ بن چکا تھا، علم ہی ان کا اڑنا بچھونا تھا. اسی میں وہ منہمک رہتے، کتابوں کا ڈھیر ارد گرد لگا رہتا، سوال سوچتے رہتے، تشت میں پانی رکھا رہتا، نیند آتی تو پانی سے ظاہر کرتے. اسی عالم میں وہ رات گزارتے کہ مجھے ڈرا نہیں سکتی فضا کے تاریکی، مری سرشت میں پاکی و بے خشانی. تو اے مسافر شب خود چراغ بن کر اپنی رات کو خدا کی چکر سے بلوا لی.
سامعین محترم، لوگوں نے شب بیداری کی وجہ پوچھی تو فرمانے لگے میں کیسے سو رہا ہوں جبکہ عام مسلمان ہم پر اتفاق کرتے سو رہے ہیں کہ ہم ان کی رہنمائی کریں گے. سامعین محترم، ہمارے سامنے بہت سارے ایسے سلطنتوں کی بھی مثالیں ہیں کہ جنہوں نے وقت کی قدر نہیں کی تو ان کا زوال آنا شروع ہو گیا. علم و تحقیق کی سرزمین و درست جو مسلمانوں کی تہذیبی اور روز کی عام علامت تھی، لیکن آہستہ آہستہ اندرونی خلفشاں بیرونی حملوں کے سبب پستی کا شکار ہو گئی. اسی طرح عثمانی سلطنت جو اپنے وقت میں ایک بہت بڑی مضبوط سلطنت تھی، لیکن بعد کے حکمرانوں نے صحیح وقت پر صحیح فیصلے نہیں کیے. اسی وجہ سے 1923 میں عثمانی سلطنت کا بالکل خاتمہ ہو گیا. اسی طرح اب وطن عزیز کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ چین ہم سے 2 سال بعد آزاد ہوا، لیکن آج ترقی کی دور میں ہم کہاں ہے وہ کہاں ہے. سامعین محترم، میں اپنے تقریر کو چند اشعار پر ختم کرنا چاہتا ہوں. اس سے پہلے میں اپنے اساتذہ کرام اور مہمان کرام اور عزیز طلباء کا تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے میری گفتگو کو اپنی توجہ اور محبت بخشی. وما علینا الا البلاغ المبین.